बहरहाल अब हमें इंतहाई एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ज़रा सी बेहतियाती हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जंगलियों का गौल ढोल बजाता हुआ नाचता कूदता उनके लिए जा रहा था। थोड़ी देर घने जंगल के ऐन दरमियान में एक बहुत बड़ा किला दरख्तों से कतई पाक नजर आया। उसमें बेढंगी किस्मों की झोपड़ियां पड़ी हुई थी और कई औरतें और बच्चे नंग धड़ंग फिर रहे थे। दरमियान में एक बहुत बड़ी झोपड़ी थी जिसको शेर की खाल से ढांपा गया था। ऐसा मालूम होता था जैसे ये झोपड़ी तमाम तर शेर की खाल की बनी हुई है। यकीनन ये झोपड़ी कबीले के सरदार की थी। उसके आगे जाकर इमरान और उसके साथियों को खड़ा कर दिया गया। हजारों जंगली उनको देखने के लिए इर्द गिर्द खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जंगलियों का सरदार सर पर परों का ताज पहने झोपड़ी से बाहर निकला। वो एक कवि हेकल और इंतहाई ताकतवर आदमी था। उसके दोनों तरफ दो जवान औरतें इंसानी खोपड़ी में शराब लिए चल रही थी। सरदार के गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था, जिनको जंगलियों की खास तकनीक से सुखाकर छोटा कर लिया गया था। इमरान के साथ आने वाले छोटे सरदार ने उसे इमरान की वो बातें बताई जो उसने इमरान से बातचीत के दरमियान बराह रास्त तो सुनी थी। उसके बाद सरदार अपनी झोपड़ी में चला गया और उसके साथियों को एक और झोपड़ी में कैद कर लिया गया, लेकिन उनके सामान को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, क्योंकि जंगलियों की समझ में ही ना आया कि ये कैसा सामान है। झोपड़ी में जाते ही सब इमरान के गिर्द हो गए। सरदार से उसकी क्या बात हुई है? बातचीत क्या खाक होनी थी? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, क्या बात हुई? कैप्टन शकील ने पूछा। अब उन्होंने शर्त रखी है कि हम आज रात को तुम्हारी जादूगरी की आजमाइश करेंगे और अगर तुम पूरे उतरे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे बाकी साथियों को भून कर खा जाएंगे, क्योंकि उनके ख्याल में तुम जादूगर मालूम नहीं होते। और अगर मैं नाकाम हो गया तो मुझे कत्ल कर देंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। हमें क्यों छोड़ देंगे? सफदर ने सवाल किया। तुम्हारा गोश्त तो कड़वा है ना। इमरान ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कौनेन चबाई हो, और इस हालत में होने के बावजूद बाकी साथियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तुम्हें इसलिए छोड़ देंगे कि उनके ख्याल में तुम किसी नामालूम कबीले के लोग हो। वो तुम्हें छोड़कर तुम्हारे कबीले से दोस्ती का आगाज करेंगे। वो आजमाइश क्या होगी? तनवीर ने पूछा। जूलिया की खोपड़ी मंगवानी पड़ेगी, इमरान बोला। ये बात तनवीर न जाने किस ख्याल के तहत जब्त कर गया। बहरहाल आप लोग किस किस्मों का जिक्र ना करें। क्या X2 हमारी कोई मदद नहीं करेगा? नाशाद ने संजीदा होकर दरियाफ्त किया। जरूर मदद करेगा, वो हर लम्हे हमारे नज़दीक रहता है, इमरान ने कहा। बहरहाल आप लोग किसी किस्म की फिक्र ना करें। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें अकेला नहीं मरने दूंगा, और अगर नाकाम हो गया तो फिर वो मामला ठीक है, आप लोगों की जानें तो बच जाएगी। न जाने ये बात कहते हुए इमरान के चेहरे पर हिमाकतें कहाँ गायब हो गई थी। ग्रेट बॉस, जोसेफ ने नारा लगाया। वो यहाँ भी बोतल को मुंह लगाए शराब पी रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि बॉस हर मौके पर कामयाब हो जाता है। आधी रात के वक्त तो उन सबको बाहर निकाला गया। सामने खुले मैदान में एक दायरा बांधे सारे जंगली बैठे थे। दरमियान में वसी मैदान था। चारों तरफ मशालें जल रही थी। एक तरफ लकड़ी की एक बड़ी सी स्टेज पर सरदार बैठा हुआ था। इमरान और उसके साथियों को उस मैदान में ले जाया गया। बाकी टीम को एक तरफ बिठा दिया गया और इमरान ने झोपड़ी ही में कोड वर्ड्स में ब्लैक जीरो को होशियार रहने के लिए कह दिया था। और इस वक्त ब्लैक जीरो उस मैदान के नज़दीक ही एक घने दरख्तों पर बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। वो सिर्फ इशारे ही का मुंतजिर था। उसने सिया रंग के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसके देख लिए जाने का खतरा नहीं था। चुनांचे वो इत्मीनान से बैठा था। इमरान को बताया गया कि उसे ज़मीन पर लिटा दिया जाएगा और हमारा एक आदमी उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारेगा। अगर उस कुल्हाड़ी की ज़रब से वो मर गया तो वो झूठा जादूगर साबित होगा, और अगर कुल्हाड़ी की ज़रब ने उसे नुकसान न पहुंचाया तो सच्चा जादूगर होगा। अगर वो मर गया तो उसके साथियों को आज़ाद कर दिया जाएगा। इमरान ने एक लम्हा सोचकर कहा, अगर मैं उस कुल्हाड़ी मारने वाले को अपने इल्म के ज़ोर से पहले ही मार दूँ तो क्या मैं सच्चा होऊंगा कि नहीं? सरदार ने एक लम्हे सोचकर कहा, तुम कुल्हाड़ी मारने वाले आदमी को कुल्हाड़ी मारने से पहले बगैर किसी हथियार के मारो तो उसके 2 आदमी तुम पर वार करेंगे। अगर तुम उन्हें भी मार दो तो 3 आदमी यहाँ तक के आकर 5 आदमी तक तुम पर वार करेंगे। 5 आदमी तुम पर वार करने से पहले मर गए तो सच्चे करार दिए जाओगे, वगरना नहीं। एक बात है, अगर 2 आदमी तक मैं मार दूं तो 2 के बाद मेरे दीगर साथी उन्हें अपने जादू के जोर से मार देंगे, तो क्या मेरे साथ मेरे साथियों को भी छोड़ दिया जाएगा? सरदार ने एक लम्हा सोचते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे साथ उनको भी छोड़ देंगे, लेकिन तुम या तुम्हारे साथी ऐसा कर ले, मेरे ख्याल में यह नामुमकिन है।
जादूगर के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, और हाँ, मुझे ज़मीन पर लिटाने से पहले अमल पढ़ने की इजाज़त दी जाए। सरदार ने उसे इजाज़त दे दी और फिर इमरान के चेहरे पर यकदम सुर्खी छा गई। उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसके मुंह से अजीब सी ज़बान के अल्फाज निकल रहे थे। हर लम्हे उसकी उछल कूद में इजाफा होता चला गया। दरअसल वो ब्लैक ज़ीरो को अंगूठी के ट्रांसमीटर के ज़रिए कोड वर्ड्स में हिदायत दे रहा था। जब ब्लैक ज़ीरो को हिदायत दे चुका तो उसने ब्लैक ज़ीरो को हिदायत की कि वो बतौर X2 सफदर को ट्रांसमीटर पर हिदायत दे दे, ताकि दो आदमियों के बाद उन्होंने किस तरह काम करना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकत सुस्त होती गई और फिर वो इत्मीनान से ज़मीन पर नीम मदहोशी की हालत में लेट गया। सारी टीम इंतहाई हैरत से इमरान की हरकत देख रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान क्या कर रहा है। अचानक सफदर की घड़ी में लगे हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और सफदर हैरान रह गया कि किसकी कॉल होगी। हेलो हेलो, सफदर स्पीकिंग, सफदर ने आहिस्ता से कहा। X2 की मानूस आवाज़ उभरी और सफदर के चेहरे पर एकदम खुशी के आसार फैल गए। यस सर, क्या हालात है? सर, हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। फिर सफदर ने उसे तमाम तफसीलात से आगाह किया। देखो, मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ। फिर X2 ने शर्तों के मुतालिक सफदर को तफसील से बतलाया। फिर कहा कि सब साथी चौकन्ने हो जाए। जब 2 आदमी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 5 आदमियों को तुमने मशीन गनों से ख़त्म करना है। लेकिन होशियार होकर, मिस्टर सफदर, तुम्हारी ज़रा सी गलती से इमरान की जान चली जाएगी। ओके, ओवर एंड ऑल। और सफदर ने तमाम साथियों को X2 की कॉल के मुतालिक बताया। सब ने यह सुनकर खुशी का इजहार किया। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो इस सिचुएशन पर काबू पा जाएंगे। सफदर ने मशीन गन चेक करके संभाली। इतनी देर में एक जंगली बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए इमरान के सर पर पहुंच गया। उसने कुल्हाड़ा मारने के लिए उठाया। हर तरफ खामोशी छा गई। सब दम बखुद थे कि न जाने आइंदा क्या होगा। अभी जंगली अच्छी तरह कुल्हाड़ा संभाल भी न सका था कि जंगली की खोपड़ी फिजा में रेजा रेजा होकर बिखर गई और वो कुल्हाड़े समेत जमीन पर मुर्दा होकर रह गया। तमाम जंगलियों के डर के मारे चीखें निकल गई। तमाम पार्टी हैरान थी कि ये फायर कहाँ से हुआ, क्योंकि फायर अचानक हुआ था। ये तो वो अच्छी तरह समझ गए थे कि फायर यकीनन X2 की तरफ से हुआ होगा और साइलेंसर लगी राइफल से किया गया होगा। सरदार के इशारे से 2 और जंगली कुल्हाड़े संभाले आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी तेजी से इमरान पर वार करना चाहा, लेकिन वार करने से पहले ही उनके दिल में रंगीन सुराख हो गए और वो ज़मीन पर गिर गए। चंद लम्हों बाद वो दोनों जंगली मुर्दा थे। जंगलियों की एक बार फिर चीखें निकल गई। अब वो खौफजदा थे। उन्हें यकीन हो गया कि यह शख्स तो ज़रूर कोई बड़ा जादूगर है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कुल्हाड़ी मारने वाले किस तरह मर जाते हैं। अब तो सरदार के चेहरे पर भी खौफ की परछाई नजर आने लगी, लेकिन उसने 3 और जंगलियों को इशारा किया। वो डरते डरते आगे बढ़े और अब सफदर तैयार हो गया। इमरान ने सरदार से कहा, अब मेरे साथी जादूगिरी दिखाएंगे। चुनांचे सरदार के इशारे से 3 आदमी आगे बढ़े। अभी वो इमरान के नज़दीक भी नहीं पहुंचने थे, यकदम रीट रीट की मखसूस आवाज़ उभरी और 3 के 3 ज़मीन पर तड़पने लगी। सरदार ने खड़े होकर इमरान और उसके साथियों की जादूगरी को तस्लीम कर लिया। सरदार ने इमरान को खुद उठा लिया और फिर उनके सामने जंगली ताज़ीम से झुक गए। वो उनके नज़दीक आने से भी खौफजदा थे। अब पूरी टीम को अच्छी झोपड़ी में रखा गया। उनकी खूब अच्छी तरह मेहमान नवाजी की गई और फिर दूसरे दिन उन्हें वहशी अपनी सरहद से पार छोड़ गए। बूमी कबीले से बचकर निकल आने पर सब खुश थे। इमरान ने अपनी सलाहियतों का लोहा एक बार फिर मनवा लिया। X2 अब उनसे आगे आगे था। काफ़ी चक्कर लगाने के बाद अब वो सही सीमतों पर आ गए थे। ब्लैक ज़ीरो के नक्शे के मुताबिक माका जोंगा का हेडक्वार्टर सिर्फ 4 दिन की मुसाफत पर था, क्योंकि इमरान के अंदाजे के मुताबिक माका जोंगा का हेडक्वार्टर खजावार कबीले के आसपास ही था और खजावार कबीला यहाँ से 3 दिन की मुसाफत पर था। उन्होंने खजावार कबीले से भी बचकर निकलना था, क्योंकि खजावार कबीले भी कुछ कम वहशी और ख़तरनाक न थे। चुनांचे 3 दिन तक वो चलते रहे। तीसरे दिन वो खजावार कबीले की सरहद से तकरीबन 2 मील आगे निकल गए और जब उन्होंने खजावार कबीलों को पीछे छोड़ दिया और सब ने इत्मीनान का सांस लिया, तकरीबन 2 दिन और चलने के बाद वो जंगल में दूर दूर तक फैले हुए एक वसी और अरीज मैदान के सिरे पर पहुंच गए। उस मैदान में दरख्तों की बजाय झाड़ियाँ थी। ब्लैक ज़ीरो उनसे 1 दिन पहले यहाँ पहुँच चुका था, इसलिए जब ट्रांसमीटर पर उसने इमरान को उस मैदान के मुतालिक बताया तो इमरान समझ गया कि यही उनकी मंजिल मकसूद है। लेकिन उस मैदान में दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आता था। यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं है, तनवीर ने मैदान को देखते हुए कहा।
جانور تو ہے، عمران نے چونٹ کی۔ تم خود جانور، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے زبان قابو میں رکھا کرو۔ لو اب زبان بھی سنبھال کر رکھتے ہیں، زبان نہ ہوئی کوئی کوہنور ہیرا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر دور ہوگا، کیپٹن شکیل نے دخل اندازی کی۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہی میدان ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر ہے، عمران نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ کس طرح؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ دیکھو، یہاں زمین پر فوجی بوٹ کے نشان ہے۔ اب بتلاؤ بھلا، جنگلی جانور یا وحشی لوگ فوجی بوٹ پہنتے پھرتے ہیں؟ اور عمران کی یہ بات سن کر سب لوگ جھک کر غور سے فوجی بوٹ کے ایک مدھم نشان کو دیکھنے لگے۔ اب سب کو عمران کی بات کا قائل ہونا پڑا۔ تو پھر یہ ہیڈ کوارٹر زمین دوز ہوگا، کیپٹن شکیل نے خیال پیش کیا۔ بالکل ٹھیک سمجھے، عمران نے تحسین آمیز جواب دیا۔ لیکن اس کا راستہ کہاں ہوگا؟ تنویر جھنجھلا کر رہ گیا۔ لیکن اگر یہی ہیڈ کوارٹر ہے تو یقیناً پہرے کا بھی انتظام کیا گیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ بالکل، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ دیکھے جا چکے ہیں، ناشاد بولا۔ یقیناً، لیکن اب تک ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ جانے اس میں کیا مصلحت ہے۔ بہرحال ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹر کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ سب لوگ دو دو کی ٹولیوں میں بٹ جاؤ اور پھر ادھر ادھر کا راستے پر غور کرو، تنویر نے کہا۔ وہ سب دو دو کی ٹولیوں میں بٹ کر ادھر ادھر پھرنے لگے۔ عمران اور جوزف ایک طرف تھے، کہیں بھی کوئی رخنہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر تک سب لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ نہ ملا۔ دوپہر کو سب لوگ جنگل میں واپس چلے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر کیمپ لگایا اور سستانے لگے۔ اچانک شور سا محسوس ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کیمپ مشین گنوں کی زد میں تھے۔ نہ جانے کہاں سے سپاہی ٹپک پڑے تھے، ان کے جسموں پر باقاعدہ وردیاں تھیں اور وہ ہاتھوں میں جدید طرز کی مشین گنیں لیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔ یقیناً وہ ماکا زونگا کے ایجنٹ تھے۔ وہ ان سب کو نرگے میں لے کر میدان کی طرف چلے۔ ایک جگہ جا کر انہوں نے ایک جھاڑی کو ہلایا تو زمین پھٹ گئی، اس میں راستہ نظر آنے لگا۔ وہاں ہر سپاہی پر ایک سپاہی گن لیے کھڑا تھا۔ ان سب کو ان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے لے جایا گیا۔ اندر واقعی ایک علیحدہ دنیا تھی، ایک جدید ترین شہر۔ سب لوگ یہ انتظامات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے تصور میں ہی نہیں آ سکتا تھا کہ ماکا زونگا کا ہیڈ کوارٹر وسیع و عریض اور اتنا جدید ہو سکتا ہے۔ بہت بڑے ہال کمرے گھیر لیا، ان میں باقاعدہ الیکٹرک نصب تھی اور وہاں گھٹن کا احساس بالکل نہیں ہوتا تھا۔ عمران اور اس کی ٹیم کو لے کر یہ لوگ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے۔ اس ہال کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لوگ الف لیلہ کے ماحول میں آ گئے ہو۔ ہر چیز قدیم طرز معاشرت کی اور انتہائی پرتکلف تھی۔ انہیں ہال کے درمیان میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہ لوگ حیران نظروں سے ہال کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک دیواروں میں سے آواز آئی، تم لوگ ماکا زونگا کو تباہ کرنے آئے تھے، اب دیکھو کیا اسے واقعی تباہ کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ آواز آئی۔ میرے پاس چراغ الدین والا جن ہے جو 1 منٹ میں ہر چیز تباہ کر سکتا ہے، عمران نے حماقت آمیز لہجے میں کہا۔ ہم تمہارے مذاق کی داد دیتے ہیں نوجوان، کہ تم اس حالت میں بھی مذاق کر سکتے ہو۔ تمہارا لیڈر کون ہے؟ آواز آئی۔ میں ہوں، عمران نے کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھلا اور چند سپاہی مشین گنیں لیے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے عمران کے سوا باقی سب کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ عمران وہیں کھڑا رہ گیا اور باقی سب لوگ واپس چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص کو عمران لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، صرف 2 آدمیوں کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آواز ابھری، جو یقیناً ان 2 میں سے کسی ایک کی ہوگی۔ مولوی فضل دین، عمران نے جواب دیا۔ صحیح نام بتاؤ، لہجہ بے حد کرخت ہو گیا۔ صحیح نام کا تو میرے باپ کو بھی پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہی میرا نام ہے۔ اب چاہے اس کے ہجے غلط ہے یا ٹھیک جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا صحیح علم تو میرے باپ کو بھی نہیں۔ اگر اسے ہوتا تو یقیناً وہ اس کو صحیح کر دیتا۔ میرے بھائی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ جی نہیں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں۔ کہ تمہارا صحیح نام مولوی فضل دین ہے؟ جی، اللہ کے فضل سے۔ تم کس ملک کے ایجنٹ ہو؟ توبہ کرو جی، میں اور ایجنٹ، میں تو ایک معمولی سا سپاہی ہوں جسے انہوں نے بطور مزدور ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، ہم ابھی سب کچھ پتہ کر لیتے ہیں۔ تم ماکا زونگا سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ آپ میں ماکا کون ہے اور زونگا کون ہے؟ میں ماکا ہوں اور یہ زونگا ہے، دائیں طرف والے نے کہا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ماکا زیادہ عظیم ہے کیونکہ وہ دائیں طرف بیٹھا ہے۔ نہیں، میں اس سے زیادہ عظیم ہوں، اس کا نمبر میرے بعد ہے۔
عمران نے زور سے کہا مارا اور پھر کہنے لگا، میں نے تو دنیا میں پہلی بار تماشا دیکھا ہے، جو زیادہ عظیم ہے اس کا نام بعد میں اور جو کم عظیم ہو اس کا نام شروع میں ہو۔ تم ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ ماکا بول اٹھا۔ جی مزہ تو بہت ہی آئے گا، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ اور ماکا نے گھنٹی بجائی اور اشخاص مشین گن سنبھالے اندر آئے۔ اسے لے جاؤ اور اسے مشین نمبر 2 میں ٹیسٹ کرو۔ اور وہ دونوں عمران کو لے کر باہر نکل آئے۔ اسے وہ لیے ہوئے ایک اور کمرے میں آئے۔ یہاں ایک بہت بڑی مشین تھی جس کے درمیان ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور سامنے ایک بڑی سی اسکرین تھی۔ ان دونوں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کیا میری حجامت بڑی ہوئی ہے؟ عمران بولا۔ کیا مطلب؟ کمال ہے یار، سب ہی بدھو ہو، مطلب کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ کیا یہ باربر شاپ ہے؟ مجھے تو مشین اور کرسی کسی نائی کی معلوم ہوتی ہے، دیکھو میری کروکٹ بنانا۔ اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ان میں ایک بولا، فکر نہ کرو، ابھی سب کچھ بتا دو گے، پھر پوچھوں گا آٹے دال کا بھاؤ۔ ابھی پوچھ لو، آٹا بڑا مہنگا ہے، 40 روپے من آٹا اور دال 120 روپے من۔ اور وہ ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ اب انہوں نے ایک لوہے کی ٹوپی عمران کے سر پر رکھ دی۔ اب عمران اپنے سر کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مشین کو آپریٹ کیا۔ اسکرین پر ہلکی ہلکی سی لہریں کودنے لگی۔ تمہارا نام؟ عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے دوسری آواز آئی اور پھر عمران کے دماغ میں خلبلی سی مچلنے لگی۔ اس کی زبان سے خود بخود الفاظ نکلنے لگے، لیکن اس نے اپنی تمام قوت ارادی کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں روکا اور اسکرین پر لہریں زور زور سے کودنے لگی۔ اور پھر اس نے اپنے دماغ کو بلینک کیا۔ ہر قسم کا خیال اس نے اپنی قوت ارادی سے نکال پھینکا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسکرین بالکل صاف تھی۔ انہوں نے اور بھی بہت سے سوالات پوچھے، لیکن عمران کی بے انتہا قوت قوی ارادے کا کام کر گئی اور اسکرین صاف رہا۔ عمران کو اس جد و جہد میں پوری دفاعی طاقتیں کام میں لانی پڑی۔ چنانچہ آخرکار ان دونوں نے تھک ہار کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ بڑے سخت و جان ہو یار، ایک بولا۔ کمال ہے بھائی، یہ پہلا شخص ہے جس نے اس مشین کو ناکام بنا دیا۔ یہاں تو بڑے بڑے سخت و جان بھی موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، دوسرا بولا۔ اور پھر وہ دونوں عمران کو ایک کمرے کے پاس لے جا کر اسے دھکیل دیے۔ یہاں عمران کے سب ساتھی موجود تھے۔ اس نے سب کو واقعہ بتلایا اور آئندہ کے لیے لائے عمل پر غور کرنے لگے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ایک بار پھر طلبی ہوئی۔ اس بار انہیں ایک وسیع کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں لے جانے سے پہلے ان کی مکمل تلاشی لی گئی، سگریٹ تک چھین لیے گئے۔ یہاں ایک بہت بڑی میز کے سامنے 2 اشخاص جو یقیناً یورپی تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ ان میں سے ایک ماکا ہے اور دوسرا زونگا۔ عمران نے نعرہ لگایا، ہیلو ماکا زونگا، اور سب ممبر چونک کر ان کو دیکھنے لگے۔ تمیز سے بات کرو نہیں تو ختم کر دیے جاؤ گے۔ اب تو اپنا صحیح نام بتا دو، زونگا نے سوال کیا۔ مولوی فضل دین، عمران نے جواب دیا۔ نہیں جناب، اس کا اصلی نام علی عمران ہے۔ عمران کے ساتھیوں میں سے ایک آواز ابھری اور سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ عمران بھی حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ یہ آواز کیپٹن شکیل کی تھی۔ ماکا کے اشارے سے کیپٹن شکیل کو آگے لے جایا گیا۔ سارے ممبر کیپٹن شکیل کی غداری سے کھول اٹھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کی بوٹیاں اڑا دے۔ تم کون ہو؟ ماکا نے پوچھا۔ جی میں سیکریٹ ایجنٹ ہوں۔ تمہارا نام؟ میرا نام کیپٹن شکیل ہے۔ کیپٹن شکیل، تم ہمیں یہ سب کچھ خود بخود کیوں بتلا رہے ہو؟ حالانکہ سیکریٹ سروس ایجنٹ تو بڑے سخت و جان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دراصل میں شروع ہی سے ماکا زونگا کا ہم خیال ہوں۔ میں ماکا زونگا کے مقاصد سے ہم آہنگی رکھتا ہوں۔ میرے ملک کی موجودہ حکومت انتہائی نکمی اور ظالم ہے، اور اب صرف اور صرف ماکا زونگا ہی ہمیں اس حکومت سے نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن تم نے کبھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم نہیں کیا۔ دراصل میں موقع کے انتظار میں تھا کہ میں کسی طرح ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں تو صحیح پوزیشن عرض کروں، وگرنہ مجھ پر کوئی اعتبار نہ کرتا۔ اگر اب بھی ہم تم پر اعتبار نہ کریں تو، زونگا بولا، تو یہ میری بدقسمتی ہے۔ آپ میرا ہر قسم کا ٹیسٹ لے لیں، میں آپ کا وفادار رہوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا باس کون ہے؟ X2۔ X2؟ تم X2 کے ماتحت ہو؟ جی ہاں۔ X2 کون ہے؟ جی مجھے علم نہیں، X2 کے متعلق کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یقین جانیے۔ اچھا یہ تمہارا لیڈر ہے؟ ماکا نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ یہ انتہائی خطرناک اور چالاک آدمی ہے۔ اگر آپ نے اس کو قابو میں نہ کیا تو یہ ہیڈ کوارٹر چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کیپٹن شکیل سے باقی ممبروں کے متعلق پوچھا اور کیپٹن شکیل نے سب کچھ ماکا زونگا کو سچ سچ بتا دیا۔ دیکھو نوجوان، ہم تمہاری سچائی سے بہت خوش ہوئے۔
ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ وفادار رہو گے، کیونکہ ہم عمران اور تم سب کے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنی خاص کیبنٹ کا مشیر مقرر کرتے ہیں۔ آج سے تم ہمارے بعد 15 نمبر پر ہوں گے، اور ہاں، ان کو کیا سزا دی جائے، فوراً قتل کر دیا جائے۔ کیپٹن شکیل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ صفدر، تنویر، ناشاد اور جوزف کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیپٹن شکیل کو کس طرح ختم کرے۔ کیپٹن شکیل، تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن ابھی اس پارٹی سے خفیہ سرکاری راز اگلوانے ہیں، اس لیے ان کا فیصلہ سوچ سمجھ کر تمام ممبران کی مرضی سے کریں گے۔ سر، ایک عرض ہے، کیپٹن شکیل نے ان سے کہا۔ کیا بات ہے؟ سر، پارٹی کی ایک ایجنٹ مس جولیا فنٹر واٹر آپ کے پاس ہے۔ آپ نے اسے نیو یارک سے اغوا کیا تھا، وہ آپ کے پاس ہے۔ ہاں، وہ لڑکی ہمارے پاس ہے جناب، میں شروع ہی سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا میری تمنا پوری کر دی جائے گی؟ آپ اسے مجھے بخش دیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ اچھا، ہم غور کریں گے۔ عمران سمیت ٹیم کے سارے ممبر یہاں کانوں میں مزدوری کر رہے تھے۔ ان پر سخت و نگرانی کی جاتی تھی، ذرا سی غفلت سے انہیں سخت و سزا دی جاتی۔ جوزف غریب کا تو بہت ہی برا حال تھا، کیونکہ اسے مقدار کے مطابق شراب نہیں مل رہی تھی۔ یہ کانیں سونے کی تھی، جن سے سونا نکال کر سائنسی مشینیں منگوائی جاتی تھی تاکہ دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ اس ہیڈ کوارٹر میں دن رات سینکڑوں سائنسداں کام کرتے رہتے تھے تاکہ نئی مشینیں ایجاد کر لے۔ اس شہر کی آبادی تمام تر تخریب پسندوں پر مشتمل تھی۔ صرف مزدور ایسے تھے جو پکڑ کر لائے گئے تھے۔ کیپٹن شکیل 2 بار یہاں آ کر انہیں چیک کر گیا تھا۔ انہیں یہاں کام کرتے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ رات کو انہیں ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا اور اس کوٹری کے باہر زبردست پہرا ہوتا۔ آج رات جیسے ہی انہیں کوٹری میں ڈھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا، عمران اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے صفدر کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں نے اپنی پنڈلیوں سے بندھے اوزار نکالے جو وہ صبح کان سے چھپا کر لے آئے تھے۔ رات ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سرنگ کھود کر کوٹری سے باہر نکل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان اوزاروں سے سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ ساری رات کام ہوتا رہا۔ آخر صبح تک وہ ایک سرنگ کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی اتنی جلدی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ زمین بڑی نرم تھی۔ صبح کو وہ پھر کام پر چلے گئے۔ اچانک عمران کو انگوٹھی والے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ عمران پیشاب کرنے کے بہانے ایک طرف اوٹ میں چلا گیا۔ کال بلیک زیرو کی تھی۔ بلیک زیرو نے اسے بتایا کہ کیپٹن شکیل نے اسے رات کال کیا تھا کہ اس نے اپنی حکمت عملی سے ان کا اعتبار حاصل کر لیا ہے۔ اس نے جولیا کو بھی آزاد کرا لیا ہے اور اسے سب کچھ بتا کر اپنے ساتھ رکھ لیا ہے۔ اس نے اس جگہ کے متعلق کافی کچھ معلومات حاصل کر لی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق یہاں کا اہم حصہ پاور پلانٹ ہے، جس سے یہاں کا تمام نظام چل رہا ہے۔ پاور پلانٹ کسی طرح تباہ کر دے تو یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو تباہ کرنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانے والے راستے پر نگرانی کرنی پڑے گی۔ عمران نے اسے بتایا کہ اسے پہلے ہی علم تھا کہ کیپٹن شکیل جان بوجھ کر انہیں سب کچھ بتلا رہا ہے تاکہ ان کا اعتبار حاصل کرے، اور وہ واقعی اس میں کامیاب بھی رہا۔ عمران نے اسے سرنگ کے متعلق بھی بتایا اور اسے کہا کہ وہ کیپٹن شکیل کو ہدایت کرے کہ وہ رات کو ہماری کوٹری کے شمالی ویران حصے میں کوٹری سے تقریباً 200 گز دور آ جائے، ہم اسے وہیں ملیں گے۔ چنانچہ رات کو وہاں عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل کی ملاقات ہوئی۔ کیپٹن شکیل نے اسے سب کچھ بتلایا۔ اس نے کہا کہ میں عنقریب ان کے ایک خاص آدمی کو جو میرے عہدے کے برابر ہے یہاں دھوکے سے لے آؤں گا۔ تم اسے ختم کر کے اس کا میک اپ کر لینا اور اپنا میک اپ اس پر کر لینا۔ میں میک اپ کا سامان مہیا کر دوں گا، پھر ہم دونوں مل کر ان کی تباہی کے متعلق کچھ سوچیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم سب کو آزاد کرائیں گے۔ کیپٹن شکیل واپس چلا گیا اور صفدر اور عمران دونوں چھپ کر صورتحال کا معائنہ کرنے لگے۔ ادھر ادھر پھرنے لگے۔ پھر پھرتے پھراتے وہ جیسے ہی ایک گیرلی میں گھسے، انہیں مشینیں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں ایک بہت بڑے ہال سے آ رہی تھی جس کے دروازے پر 2 آدمی مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ عمران اور صفدر فوراً ایک دوسری گیرلی میں مڑ گئے۔ اس طرح چھپتے چھپاتے انہوں نے تمام ہیڈ کوارٹر کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اب ان کے لیے کام کرنے کے لیے آسانی ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ واپس اپنی کوٹری میں چلے گئے تاکہ لائے عمل پر غور کر سکے۔ 2 دن بعد عمران کو خفیہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع ملی کہ کیپٹن شکیل ایک افسر کو جس کی جگہ عمران نے لینی تھی لے کر رات کوٹری کے پاس آ رہا ہے۔ چنانچہ رات کو مقررہ وقت پر عمران اور صفدر وہیں چھپ کر بیٹھ گئے اور انہیں کیپٹن شکیل اور ایک آدمی جو قد و قامت میں عمران کے برابر تھا باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔
कैप्टन शकील के हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसे वो इमरान के पास से गुजरे। इमरान ने उछलकर उसके मुंह पर हाथ रख लिया। उसने बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन इमरान की गिरफ्तों में वो हिलने से भी माजूर हो गया था। इमरान उसे उठाकर कोठरी में ले आया। कैप्टन शकील भी साथ था। उसे देखकर जोसेफ और दीगर अफराद गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्हें सही पोजीशन का इल्म नहीं था। इमरान ने उन्हें रोका और सही सूरत हाल से आगाह किया। इस आदमी को ख़त्म करने का मसला था। इमरान ने उसके हाथ पांव बांधकर ज़मीन पर गिरा दिया। तुम्हारा नाम? इमरान ने पूछा, लेकिन वो चुप रहा। इमरान ने जोसेफ को इशारा किया। उसने उसकी नाक पकड़कर अंदर से दबाई। उसकी नाक में से खून आने लग गया। फिर उसने आसानी से अपना नाम बतला दिया। मेरा नाम पानाकी है। नापाकी? इमरान ने कहा, यह क्या नाम है? नापाकी नहीं, पानाकी। उस शख्स ने झिंझला कर कहा, तुम्हारी बीवी है? इमरान ने आहिस्ता से पूछा और वो भौंचकर रह गया। क्यों? वैसे ही पूछ लिया था, इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया। हाँ है, वो हैरत ज़दा होकर बोला। ठीक है, अब तुम अपने कपड़े उतार कर दो। पानाकी पर एक बार फिर हैरत का शदीद दौरा पड़ गया, लेकिन इमरान ने ज़बरदस्ती कपड़े उतरवा दिए। उसके कपड़े खुद पहनकर उसे अपने कपड़े पहना दिए। अब मेकअप की बारी थी। ये सब बातें इमरान ने इसलिए की थी ताकि लबो लहजे पर काबू पा सके। आधे घंटे के बाद वहाँ सूरत हाल तब्दील हो गई। इमरान पानाकी बन चुका था और इमरान का मेकअप करने के बाद इमरान ने कैप्टन शकील को इशारा किया कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। कैप्टन शकील ने इशारतन इमरान से पूछा कि इसे किस तरह ख़त्म किया जाए। ब्लेड से इसकी कलाई की रग काट दी जाए। और उसके तसव्वुर से ही सबको जिस्म में सर्दी की सी लहर दौड़ गई कि यह खुदकुशी का एक खौफनाक तरीन हरबा था, इसलिए कि जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती थी और इंसान सिसक सिसक कर मरता था। कैप्टन ब्लेड लेकर आगे बढ़ा तो पानाकी ने जान बचाने के लिए इंतहाई जद्दोजहद की। वो रहम आलूद निगाहों से इमरान की तरफ देख रहा था, लेकिन उस वक्त इमरान का चेहरा चट्टान की तरह सख्त था। कैप्टन शकील ने सपाट चेहरे से उसकी कलाई की रग काट दी। रग के कटते ही खून फव्वारे की तरह उबल कर निकलना शुरू हो गया। सब सजदर होकर उसे देखते रहे। खून मुतवातिर निकल रहा था और पानाकी का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ मायल होता जाता था। अब कमज़ोरी से उसकी आंखें बंद होने लगी। वो आखिरी बार तड़पा और बेहोश हो गया और फिर बेहोशी ही में एक हल्की सी तड़प के साथ ख़त्म हो गया। अब सामने किसी को इस तरह मरते देखना और चुपचाप खड़े रहना सिगरेट सर्विस के कई मेंबरों के लिए पहला और भयानक तजुर्बा था। उनके लाशऊर ने उन्हें झिझोड़ डाला। सफदर सोचने लगा कि आखिर ये भी तो एक इंसान था, उसके भी एहसासात थे। सैकड़ों अरमान उसके दिल में भरे होंगे। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी होंगी जो अभी पूरी ना हुई होगी। हमें क्या हक है कि हम एक इंसान को सिसका सिसका कर मारे, चाहे वो दुश्मन था, लेकिन था तो इंसान। आज इंसानियत कहाँ मुँह छुपा गई है। लेकिन उसके ख्याल का धारा मुड़ गया। उसे याद आ गया कि वो एक अजीम फ़र्ज़ों की अदायगी के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर एक आदमी मरने से करोड़ों आदमियों की जान बच जाती है तो ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इंसानियत की बहाली के लिए खून की अशद ज़रूरत होती है, चाहे वो खून दुश्मन का हो या दोस्तों का। इंसानियत की देवी की परवरिश खून पर होती है। एक का खून सैकड़ों के लिए अमृत बन जाता है। तकरीबन ऐसे ही ख्यालात सबके जहन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इमरान इन ख्यालात से बेपरवाह कैप्टन शकील के साथ आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत कर रहा था। आखिर ये तय हुआ कि इमरान और शकील वापस जाएंगे और उनके जाने के 1 घंटे बाद टीम मेंबर शोर मचा देंगे और अपनी बातों से चौकीदार को मुतमईन कर देंगे कि यहाँ जुल्म और पाबंदी को बर्दाश्त न करते हुए उनके साथी ने खुदकुशी कर ली है। और वाकई उन सब ने चौकीदारों से लेकर अफसरों तक को यकीन दिला दिया कि मरने वाला इमरान ही था और अब मामला दब गया। सफदर और कैप्टन शकील ने सोचा, अगर अब वो रिकॉर्ड मिल जाए तो ठीक, अगर ना मिले तो गेरली के छत में लगे हुए बेशुमार रंगीन बल्बों में से किसी एक में से एक लहर निकलती और इंसान बुखारात बनकर हवा में मिल जाता। इस गेरली से सही सलामत निकल जाने के बाद कोई शख्स तो उस हाल में पहुंच सकता था। सफदर और कैप्टन शकील ने सोचा कि इन इंतजामात से बच निकलना उनके बस की बात नहीं, लेकिन इमरान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो सब कुछ करेगा और इमरान की तसल्ली बजाते खुद बहुत इत्मीनान बख्श थी। सफदर और कैप्टन शकील, जब तुम दरवाजे से गुजरो तो अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लेना और कोई ऐसी हरकत न करना जिससे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नीचे हो, ताकि बल्ब तुम्हारी तस्वीर न उतार सके। उसके बाद गेरली में जैसा होगा देखा जाएगा, इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। और अब वो तीनों पावर प्लांट के पास पहुंच चुके थे। आने वाले लम्हात का ख्याल आते ही सफदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उनकी ज़रा सी गलती सबको हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा देती। बहरहाल पूरी दुनिया को तबाही से बचाने के लिए वो तीनों आगे बढ़े।
سب سے آگے آگے عمران تھا، اس کے بعد صفدر اور آخر میں کیپٹن شکیل۔ ان تینوں کی جیبوں میں کوئی بم یا پستول نہیں تھا، کیونکہ عمران کے خیال میں اگر ان کی جیب میں ایسی کوئی چیز ہوتی تو ایک لمحے میں پکڑے جاتے۔ اب دروازہ بالکل سامنے آ گیا ہے۔ چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر کی گئی حسین گلکاری اسے بڑا جاذب نظر بنا رہی تھی، لیکن جاذبیت غلط آدمی کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ عمران نے اپنا پہلا قدم قالین پر رکھ دیا اور پھر دوسرا قدم، اور پھر وہ صحیح سلامت قالین کو پار کر گیا۔ اب صفدر کی باری تھی۔ صفدر نے بھی قالین پر قدم رکھتے ہی پوری قوت ارادی سے اپنے ذہن کو خالی کر دیا اور پھر وہ بھی صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ اسی طرح کیپٹن شکیل بھی پار ہو گیا۔ ان تینوں نے اپنے منہ نیچے کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کی تصویر بھی نہ کھنچ سکی۔ اب سامنے موت کی گیرلی تھی۔ اس گیرلی میں جیسے ہی ان تینوں نے قدم رکھے، اچانک چھت پر لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور عمران نے خطرے کا نعرہ لگایا۔ اچانک ایک بلب سے ایک لہر تیزی سے نکلی، لیکن عمران اس لہر سے پہلے ہی چھلانگ لگا چکا تھا۔ لہر ایک قالین پر پڑی اور وہاں پڑا ہوا قالین بخارات بن چکا تھا۔ دوڑو، عمران چیخا اور وہ تینوں اندھا دھند بھاگنے لگے۔ اچانک چھت پر بلبوں کی لہریں کودنے لگی، لیکن وہ انتہائی پھرتی اور تیزی سے بچ رہے تھے۔ آدھا راستہ انہوں نے طے کر لیا تھا۔ اچانک کیپٹن شکیل نے صفدر کو دھکا دیا اور صفدر منہ کے بل آگے جا گرا۔ جہاں سے صفدر کا جسم آگے ہوا تھا وہیں لہر پڑی اور صفدر بال بال بچ گیا۔ اب عمران پچھتا رہا تھا کہ وہ پستول کیوں نہیں لائے۔ اگر پستول ساتھ ہوتے تو کم از کم یہ بلب توڑ دیتے۔ ان کے چاروں طرف بجلیاں سے کون رہی تھی۔ کسی بھی لمحے ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں ختم ہو سکتے تھے، لیکن قدرت ابھی تک تو انہیں بچا رہی تھی۔ اچانک عمران نے نیچے پڑے ہوئے قالین کو دیکھا۔ راستے ہی میں بخارات بن چکا تھا، لیکن وہ تینوں ایک اور بلب کی زد میں آ چکے تھے۔ اب تینوں نے قالینوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ بھاگتے ہوئے قالین اٹھا کر اوپر پھینکنا بھی انہی لوگوں کا کام تھا۔ خدا خدا کر کے عمران تو گیرلی کو پار کر گیا۔ دوسرے لمحے صفدر بھی، اب کیپٹن شکیل تھا۔ تیسرے لمحے ایک لمبی چھلانگ نے اسے بھی صحیح سلامت گیرلی سے پار کر دیا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھے۔ اس بھیانک گیرلی میں سے صحیح سلامت نکل آنا انہیں عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ شاید قدرت کو ابھی ان کی زندگی مقصود تھی جو وہ صحیح سلامت اس گیرلی سے نکل آئے تھے۔ عمران بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس سے زیادہ بھیانک راستہ اس نے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ ان کا جسم پسینے سے تر بتر تھا۔ چند منٹ اس کمرے میں لگا کر وہ دروازہ کھول کر ہال میں گھس گئے تھے۔ ہال میں گھستے ہی ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا وسیع و عریض ہال دیکھ رہے تھے۔ ہال میں سینکڑوں کی تعداد میں عجیب و غریب مشینیں لگی ہوئی تھی اور ہزاروں آدمی وہاں کام کر رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی نے بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی غلط شخص بھی دروازے اور گیرلی کو پار کر کے ہال میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ مطمئن تھے۔ یہ تینوں ان مشینوں کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو مخصوص اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل نے کونے میں لگی ہوئی ایک مشین کا رخ کیا۔ دوسرے ہی لمحے صفدر بھی ایک دوسری مشین کی طرف مڑ گیا۔ عمران کا رخ درمیان میں لگی ہوئی ایک بہت بڑی مشین کی طرف تھا۔ کیپٹن شکیل نے جس مشین کا رخ کیا تھا وہ ایک چھوٹی سی مشین تھی جس پر ایک آدمی کام کر رہا تھا۔ وہ مشین کے ہینڈل کو پکڑے سامنے لگے ہوئے ڈائل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ڈائل کو دیکھنے کے بعد اس نے ہینڈل چھوڑ دیا اور اطمینان سے پیچھے کی طرف مڑا، لیکن کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے اسے مشین کی طرف کھینچ لیا۔ کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر تھا۔ ایک لمحے میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے اس کا مخصوص لباس اتارا اور خود پہن لیا اور پھر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اب کیپٹن شکیل اس مشین کو آپریٹ کر رہا تھا۔ وہ ہینڈل کو پکڑے اس طرح غور سے مشین کے ڈائل کو دیکھ رہا تھا۔ مشین کے ڈائل پر سینکڑوں سرخ اور سبز ہندسے بنے ہوئے تھے جن پر مختلف رنگ کی سوئیاں گھوم رہی تھی۔ ادھر صفدر جس مشین کی طرف گیا تھا وہ آٹومیٹک تھی، اس پر کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران نے جس مشین کا رخ کیا وہ ایک بہت بڑی مشین تھی، اس پر 10 آدمی کام کر رہے تھے۔ عمران نے ایک کے کندھے پر ہاتھ مارا اور وہ جیسے ہی پیچھے مڑا، عمران نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ وہ چکراتا ہوا نیچے جا گرا۔ باقی ساتھی ششدر کھڑے دیکھتے رہے۔ عمران نے اسی لمحے ایک زوردار سیٹی بجائی اور خود اچھل کر ایک زوردار ٹھوکر مشین کے بنے ہوئے ڈائل پر مار دی۔ ڈائل چکنا چور ہو گیا کیونکہ عمران نے خاص طور پر اس بورڈ کے آگے لوہے کی پٹی چڑھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ ڈائل ٹوٹا ایک زوردار گونج پیدا ہوئی اور اس مشین کے تمام بلب بجھ گئے۔ ادھر صفدر نے آٹومیٹک مشین کے مختلف بٹن دبائے
اور مشین رک گئی۔ صفدر اسے رکا ہوا دیکھ کر دوسری مشین کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوا کہ پہلی مشین ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ صفدر اس بار بال بچ گیا۔ ادھر کیپٹن شکیل نے ہینڈل کو الٹا گھما دیا۔ ایک زوردار گونج پیدا ہوئی۔ کیپٹن شکیل بھاگ کر اس مشین سے پرے ہٹ گیا۔ وہ مشین بھی غلط استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی۔ اس مشین کا پھٹنا تھا کہ سارے ہال میں زوردار دھماکے ہونے لگے اور مختلف مشینیں زوردار دھماکوں سے پھٹنے لگی۔ دراصل کیپٹن شکیل والی مشین ان ساری مشینوں کو آپریٹ کرتی تھی۔ اس مشین سے مخصوص گیس ساری مشینوں کو جاتی تھی۔ ہینڈل الٹا گھمانے سے گیس کا دباؤ ہر مشین میں بڑھ گیا اور دباؤ کی وجہ سے مشینیں پھٹنے لگی۔ سارے ہال میں بھگدڑ مچ گئی۔ کام کرنے والے تمام لوگ گیرلی کی طرف بھاگے۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ان میں شامل ہو گئے۔ جیسے یہ تینوں گیرلی میں پہنچے، بلبوں سے لہریں کودنے لگی، لیکن ہر بار ان کی پھرتی انہیں بچا جاتی اور ان کی جگہ کوئی اور شخص اس کی زد میں آ جاتا۔ ابھی انہوں نے آدھی گیرلی پار کی تھی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ہر چیز زیر زمین ہو کر رہ گئی تھی۔ تمام لوگ اوندھے منہ فرش پر گر پڑے۔ عمران کو شدید جھٹکا لگا، لیکن اس نے اپنے اوزان قابو میں رکھے اور وہ تیزی سے گیرلی پار کر گیا۔ چند ہی لمحوں بعد کیپٹن شکیل اور صفدر بھی گیرلی کو پار کر گئے اور تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگے۔ ابھی وہ تینوں 10-12 قدم ہی دور گئے تھے کہ ایک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا، اور اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ پاور پلانٹ کے پرخچے اڑ گئے اور عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر تینوں تیزی سے اس کوٹری کی طرف بھاگے جا رہے تھے جہاں تنویر، پاشا اور جوزف ڈائنامائٹ لگانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، اور انہیں صرف عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر کا انتظار تھا۔ اسی لمحہ چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جولیا کو نیو یارک کے ساحل سے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تھا۔ یہاں اس پر کافی سختیاں کرنے کے باوجود اس کا منہ بند رہا۔ پھر کیپٹن شکیل نے اسے رہا کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلے تو کیپٹن شکیل کو غدار سمجھ کر اسے غصہ آیا، لیکن جب کیپٹن شکیل نے اسے تمام قصہ سنایا تو اس کا غصہ جاتا رہا۔ جس دن پاور پلانٹ کی تباہی کا منصوبہ تھا، اس دن جولیا کے ذمے ہیڈ کوارٹر سے باہر کے انتظامات تھے۔ جولیا نے ان کے رن وے کا پتہ چلا لیا، چنانچہ وہ سیدھی رن وے گئی۔ اس نے 4-5 ہیلی کاپٹر کھڑے دیکھے۔ یہ تمام رن وے انڈر گراؤنڈ تھا۔ کنٹرول روم میں بٹن دبانے سے اوپر کی چھت ایک طرف ہو جاتی اور طیارے اور ہیلی کاپٹر آسانی سے باہر پرواز کر جاتے۔ اب مسئلہ تھا ایسے انتظامات کرنے کا کہ فوراً ایک ہیلی کاپٹر اور کنٹرول روم پر قبضہ کر لیا جاتا۔ چنانچہ وہ سیدھی کنٹرول روم میں چلی گئی۔ ہیلو جولیا، ادھر کیسے بھول گئی؟ کنٹرول روم آفیسر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ کیپٹن شکیل کے ساتھ رہنے سے سب لوگ اسے اچھی طرح جان گئے تھے۔ ویسے ہی سیر کرنے نکل آئی تھی، جولیا نے جواب دیا۔ آئیے تشریف رکھیے، آفیسر نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، جولیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں کا آسمان دیکھنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہم تو روزانہ آسمان دیکھتے رہتے ہیں، آفیسر نے لگاوٹ سے کہا۔ وہ کیسے؟ جولیا نے حیرت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ دیکھیے، آفیسر نے ساتھ لگے ہوئے بورڈ میں سے ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا اور ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ سے پورے رن وے کی چھت ایک طرف سرک گئی اور اوپر آسمان صاف نظر آنے لگا۔ جولیا آسمان کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ بہت خوب، بہت خوب، یہ تو بہت ہی اچھا سسٹم ہے اور واقعی یہ عجوبہ ہے۔ جی ہاں، آپ کی دعا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی وجہ سے میں نے کافی مدت کے بعد آسمان دیکھ لیا۔ جولیا نے سرخ رنگ کا بٹن ذہن میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ سوئز ہے؟ آفیسر نے پوچھا۔ جی ہاں، میں سوئز ہوں، جولیا نے آہ بھر کر کہا۔ تو آپ ان کالے لوگوں کے ساتھ کیسے مل گئی؟ بس مقدر کی خرابی سمجھیے، کیپٹن شکیل نے اچھا کیا جو ماکا زونگا کی اطاعت میں آ گئے۔ ہم لوگ جلد ہی تمام دنیا کو فتح کر لیں گے اور پھر کیپٹن شکیل کو کوئی اچھی پوسٹ تو مل جائے گی۔ جی ہاں، دیکھیے کب ملتی ہے، میں تو اب یہاں کے ماحول سے اکتا گئی ہوں۔ کیوں؟ آفیسر نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل میں کہتی ہوں یہاں سے نکلو تو کسی انگریز سے شادی کروں، جولیا نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ وہ آفیسر بھی انگریز تھا، یہ سن کر وہ پوری طرح سنبھل کر بیٹھ گیا۔ انگریز سے؟ وہ کیوں؟ دراصل مجھے انگریز اچھے لگتے ہیں، بااصول، قناعت پسند اور رومانی طبیعت کے مالک جو ہوتے ہیں۔ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ لیکن کیا کیپٹن شکیل اس کو گوارا کریں گے؟ ارے شکیل کی پرواہ کون کرتا ہے؟ یہ تو مجبوری تھی جو میں نے ہاں کر دی، ورنہ ایسے لوگ کی طرف تو میں آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں۔ آپ فکر نہ کریں، بندہ ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہے، آفیسر نے بالکل لٹو ہوتے ہوئے کہا۔ اب وہ جولیا کے جسم کو بھوکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
اس کے دیکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اسے کچا ہی کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ شکریہ، میں آپ کے بارے میں بھی غور کروں گی، آپ بھی تو انگریز ہے، جولیا نے کہا۔ جی ہاں، آپ فکر نہ کریں، میں ہر طرح سے آپ کی خدمت کروں گا۔ نہیں، فکر نہ کریں، آپ تو ویسے بھی مجھے اچھے لگ رہے ہیں، جولیا نے آخری پھندا کستے ہوئے کہا۔ اب آفیسر پوری طرح پھندے میں آ چکا تھا۔ میں نے آج تک ہیلی کاپٹر اندر سے نہیں دیکھا، آپ مجھے ہیلی کاپٹر دکھا کر میری یہ حسرت پوری کریں گے؟ ضرور ضرور، آئیے، یہ کون سی بڑی بات ہے، آفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور جولیا نکل کر رن وے پر کھڑی ایک ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ہیلی کاپٹر رن وے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس آفیسر نے جولیا کا ہاتھ تھام لیا اور اسے آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا۔ جولیا نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ مسکراتی رہی۔ وہ دونوں ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچ گئے۔ آفیسر نے جولیا کو ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جولیا اچھل کر اندر بیٹھ گئی۔ آفیسر نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ کس طرح ہیلی کاپٹر چلتا ہے اور کس طرح پرواز کرتا ہے۔ کافی دیر تک وہ اسے سمجھاتا رہا، پھر وہ جولیا کا بوسہ لینے کے لیے جھکا، لیکن جولیا نے اسے ہاتھ سے ہٹا دیا اور خود دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ آفیسر بھی دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جولیا نے ہیلی کاپٹر کی پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ لیا، چلانا تو اسے پہلے ہی اچھی طرح سے آتا تھا۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہیلی کاپٹر کی ٹینکی میں پیٹرول کتنا ہے، اور اس نے دیکھ لیا کہ ہیلی کاپٹر کی ٹینکی بھری ہوئی تھی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ اب وہ اور آفیسر دوبارہ کنٹرول روم کی طرف جا رہے تھے۔ کنٹرول روم میں جا کر وہ کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب لوگ اچھل پڑے۔ سارے لوگ سراسیما ہو کر کنٹرول روم سے باہر نکل آئے۔ جولیا سمجھ گئی کہ وہ پاور پلانٹ تباہ ہو چکا ہے۔ سب لوگ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دھماکہ کیسا ہوا۔ چند ہی منٹوں بعد اور زوردار دھماکہ ہوا اور پاور پلانٹ کی طرف آگ کے شعلے بلند ہوتے نظر آئے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب جولیا آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر کی طرف کھسک رہی تھی۔ جوزف، تنویر اور ناشاد ڈائنامائٹ کے بنڈل اٹھائے کان کی طرف چلے گئے۔ وہ عام لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جا رہے تھے۔ عام راستے سے ہٹ کر وہ ایک چھوٹی سی گیرلی سے گزرے۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے مزدور ہو۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کانوں کے پاس پہنچ کر انہوں نے ایک اکیلی جگہ پر باری باری مقدار میں ڈائنامائٹ لگایا اور اس پر ایک چھوٹی سی مشین فٹ کر دی۔ یہ مشین وائرلیس سسٹم پر کام کرتی تھی۔ وائرلیس پر جب مخصوص فریکوینسی ملائی جاتی تو اس مشین کا بٹن دب جاتا اور ڈائنامائٹ پھٹ پڑتا۔ کانوں کے قریب ڈائنامائٹ دفن کرنے کے بعد وہ ماکا زونگا کے خاص رہائشی گاہ اور دفاتر کی طرف چلے۔ راستے میں انہیں ایک آفیسر نے روک لیا۔ کون ہو تم اور کیا لیے جا رہے ہو؟ ہم مزدور ہیں اور یہ سامان دفتر پہنچانا ہے، تنویر نے کہا۔ دکھاؤ مجھے یہ کیا ہے۔ آفیسر کوئی فرض و شناس معلوم ہو رہا تھا۔ تنویر نے ڈائنامائٹ کا بنڈل نیچے رکھا اور پھر اچانک اچھل کر آفیسر کو زور سے ٹکر ماری۔ آفیسر کو ٹکر چونکہ غفلت میں لگی تھی، اس لیے وہ زمین پر جا گرا۔ زمین پر گرتے ہی تنویر نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ آفیسر نے کافی جد و جہد کی، لیکن تنویر نے اسے اسی وقت چھوڑا جب اس کی روح کف انصری کی پرواز کر چکی تھی۔ تنویر نے اس کی لاش اٹھا کر ایک طرف کونے میں ڈالی اور خود بنڈل اٹھا کر آگے چلے گیا۔ دفتر کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایک اکیلی جگہ پر ڈائنامائٹ کا پورا بنڈل زمین پر دفن کر دیا اور اس پر بھی وہی مشین فٹ کر دی۔ یہ مشین چھوٹی سی تھی اور سرسری طور پر بھی دیکھنے سے بالکل محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب ان کی آخری نشانہ ان کی رہائش گاہیں تھی۔ وہ تینوں تیسرا بنڈل اٹھاتے رہائش گاہوں کی طرف چل پڑے۔ یہ بنڈل جوزف نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ رہائش گاہوں کے قریب ہوتے جاتے تھے۔ رہائش گاہوں پر پہرا تھا۔ اچانک ایک پہرے دار نے انہیں روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی۔ کون ہو اور ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ہم اپنی خالہ کے گھر جا رہے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ناشاد نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ چوکی دار بھی جوزف کی طرح ہٹا ہٹا نظر آ رہا تھا، اس لیے جوزف کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی۔ اس نے چپکے سے وہ بنڈل تنویر کے ہاتھ میں دیا اور فوراً آگے بڑھ کر چوکی دار کے قریب چلا گیا۔ ذرا ایک منٹ میری بات سنو، جوزف نے اس سے کہا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم سنو تو صحیح۔ دراصل جوزف اسے ایک طرف آڑ میں لے جانا چاہتا تھا۔ چوکی دار جوزف کے ساتھ چل پڑا۔ ایک طرف لے جا کر جوزف نے اسے کہا، ذرا سنبھل کر مسٹر، اور پھر چوکی دار کی ناک پر زوردار مکہ پڑا اور چوکی دار لڑکھڑایا۔ خوب، تم میں تو کافی جان معلوم ہوتی ہے۔ مشین گن تو مکے کے دھکے سے گر پڑی تھی۔ جوزف نے ٹھوکر مار کر اسے دور پھینک دیا۔
اب جوزف باکسنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ چوکیدار بھی مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس نے جوزف کو مکہ مارنا چاہا، لیکن جوزف نے اسے ایک ہاتھ سے روک کر دوسرے ہاتھ سے دور پٹخ مارا اور چوکیدار لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون ابل پڑا۔ تنویر اور ناشاد نے موقع غنیمت سمجھ کر وہیں قریبی تیسرا بنڈل بھی دبا دیا۔ اتنی دیر میں جوزف نے چوکیدار کو ادموا کر دیا اور پھر جوزف نے اس کا گلا دبا دیا۔ اس کی لاش ایک طرف ڈال کر اب وہ تینوں تیزی سے دوبارہ اپنی کوٹری کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے جوزف نے مشین گن بھی اٹھا لی جو اس نے تنویر کو دے دی۔ تنویر کی جیب میں وائرلیس فریکوینسی سیٹ کرنے والا آلہ پڑا تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ بھی کہیں قریب ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ عمران کا منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے۔ ابھی کوٹری سے وہ کافی دور تھے۔ اچانک ایک طرف سے گولی چلنے کی آواز آئی اور گولی جوزف کے بازو میں گھستی چلی گئی۔ جوزف نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو دو دفاتر کے قریب ایک چوکیدار ہاتھ میں رائفل لیے کھڑا تھا۔ ان کو بھاگتے دیکھ کر اس نے گولی چلا دی۔ تنویر نے جوزف کو زخمی دیکھا تو ناشاد کو اشارہ کیا کہ وہ جوزف کو تھامے اور خود مڑ کر اس چوکیدار کی طرف مشین گن چلا دی۔ ریٹ ریٹ کی مخصوص آواز گونجی اور چوکیدار کا جسم گولیوں کی بوچھاڑ میں کلا بازیاں کھانے لگا۔ مشین گن کی آواز سن کر کافی چوکیدار ادھر سے ادھر آ نکلے، لیکن یہ تینوں اتنی دیر میں آڑ میں ہو چکے تھے۔ اچانک ایک بار پھر کان پھاڑ دھماکہ ہوا، پھر افراتفری مچ گئی۔ چاروں طرف لوگ سراسیما ہو کر بھاگنے لگے۔ یہ تینوں بھی ان میں شامل ہو گئے۔ ان کا رخ کوٹری کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ کوٹری کے قریب پہنچ گئے۔ جوزف نے ایک ہاتھ سے زخمی بازو کو سنبھالا ہوا تھا جس سے لگاتار خون نکل رہا تھا۔ ابھی انہیں کوٹری کے پاس پہنچے چند لمحے ہوئے تھے کہ عمران، صفدر اور شکیل بھاگتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے۔ اب چاروں طرف خطرے کے الارم بج رہے تھے۔ عمران نے آتے ہی تنویر سے پوچھا، منصوبہ تیار ہے؟ ہاں، کان، دفاتر اور رہائش گاہیں۔ ٹھیک ہے، وائرلیس سیٹ نکالو۔ اور تنویر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن وہ چونک پڑا کہ وہ وائرلیس سیٹ بھاگتے ہوئے کہیں گر پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ عمران نے تنویر کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وائرلیس سیٹ گم ہے۔ کیا یہ کیسے ہوا؟ صفدر کو سارے منصوبے اور محنت پر پانی پھرتا نظر آیا۔ معلوم نہیں، کہیں گر پڑا، تنویر نے اداس ہو کر کہا۔ گر پڑا؟ ارے یہ بھی کوئی شاعر کا دل ہے جو کہیں گر پڑتا۔ میرا دل آپ کے پاؤں میں گر پڑا ہے۔ عمران نے مصرے کو جوڑ توڑ ہلا دیے۔ چلو کوئی بات نہیں پیارے، اب جولیا کے عشق میں ٹھنڈی آہیں بھرو۔ اب کیا کرے؟ صفدر نے عمران کی بکواس پر دھیان نہ دیتے ہوئے کہا۔ آؤ مل کر پیار کی باتیں کرے، زلف کی رخسار کی باتیں کرے۔ عمران نے ایک ہاتھ کان میں رکھتے ہوئے ایک مصرع پڑھا۔ سب کے سب اس کی اس بے وقت راگنی پر منہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں چاروں طرف سپاہی پھیل گئے جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی۔ انہوں نے ناکہ بندی کر لی تھی اور اب وہ مشتبہ افراد کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جاؤ تنویر، اسی راستے واپس جاؤ اور وائرلیس سیٹ ڈھونڈ کر رنوے کی طرف آ ملنا۔ اور تنویر ابھی مڑا ہی تھا کہ ایک شخص تیز قدم اٹھاتا پاس سے گزرا۔ اس نے جاتے جاتے وائرلیس سیٹ عمران کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، رنوے X2۔ یہ یقیناً X2 کی آواز تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک گیرلی میں مڑ گیا تھا۔ X2 کو یوں آزادی سے ماکا زونگا کے ہیڈ کوارٹر میں چلتے پھرتے دیکھ کر صفدر، ناشاد اور تنویر حیران رہ گئے، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گئے کیونکہ اب ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ وہ فوراً رنوے کی طرف چلے، لیکن اب رنوے تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ چاروں طرف ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور ہر آدمی کو روک کر اس کی تلاشی لی جا رہی تھی، چاہے وہ افسر ہو یا عام مزدور۔ عمران نے تنویر سے مشین گن لی اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ اس سے علیحدہ ہو کر چلے اور سیدھے رنوے پہنچے۔ وہاں جولیا نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا۔ وہ سب آگے بڑھے تو چوکیدار نے انہیں روکنا چاہا، لیکن ریٹ ریٹ کی مخصوص آواز گونجی اور چوکیدار سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر تڑپنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے بھی چوکیداروں کے ہاتھوں سے مشین گنیں لے لی۔ اب باقی چوکیداروں نے مورچے سنبھال لیے۔ یہاں بھی صفدر مشین گن لے کر ایک طرف کھڑا ہوا۔ اس نے چوکیدار کے جواب میں فائرنگ کر دی۔ اب چوکیداروں پر دو طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی اور باقی لوگ دوسری گیرلی سے چھپ کر رنوے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک عمران کی طرف سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور فائرنگ بند ہو گئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ عمران نے دراصل چال چلی ہے۔ اس نے اور بھی زیادہ شدت سے فائرنگ شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس راؤنڈ ختم ہو گئے۔ اب اس نے مشین گن پھینکی اور ایک طرف بھاگا، لیکن موڑ مڑتے ہی تین آدمیوں نے اسے اپنے شکنجے میں کس لیا۔
लेकिन सफदर 3 आदमियों के बस का नहीं था। चुनांचे अपनी कोहनी एक की पसलियों में इतने जोर से मारी कि वो चीख मार कर जमीन पर बैठ गया। दूसरे पर लात चली, तीसरे को टक्कर, और फिर वो तीनों जमीन पर तड़पते रहे और सफदर आगे भाग गया। अंधाधुंध मुख्तलिफ मोड़ मोड़ता गया। आगे अचानक उसे महसूस हुआ आगे रास्ता बंद है। वो साइड में मुड़ गया। उसे वही असला खाना नजर आया जहां से उन्होंने डायनामाइट वायरलेस सेट और डायनामाइट पर लगाने वाली मशीनें उठाई थी। इस बार साथ ही पावर प्लांट फटने से उसकी दीवारें टूट गई थी और असला हर तरफ बिखरा पड़ा था। सफदर जल्दी से एक बड़े सुराख से अंदर चला गया। उसने डायनामाइट के 3 बंडल उठाए, उन्हें खाली पेटियों के ढेरे के पीछे रख दिया और उन पर मशीन फिट कर दी। बाकी असला में से एक मशीन गन उठाकर उसने हाथ में ले ली। 10 दस्ती बम उसने अपनी जेब में डाल लिए और फिर रनवे की तरफ चल पड़ा। अब असला खाने से उसे रास्ता आता था। चुनांचे वो छुपता छुपाता रनवे के करीब पहुंच गया। रनवे पर वो तमाम पहरा लगा हुआ था। टीम के बाकी मेंबर और इमरान उसे कहीं भी नजर न आए। अचानक उसे जूलिया नजर आ गई। एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी वो हैरान नजरों से चारों तरफ देख रही थी। अफरा तफरी में किसी की नजरें उस पर न पड़ी। सफदर ने तेजी से रनवे की सड़क पार की और छुपता छुपाता उस हेलीकॉप्टर की तरफ खिसकने लगा जिसके करीब जूलिया खड़ी थी। जैसे ही वो जूलिया के करीब पहुंचा, जूलिया ने उसे देख लिया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उस वक्त तो हालात इंतहाई नाजुक थे। सफदर ने उसके हाथ में चुपके से एक दस्ती बम दे दिया और खुद साथ ही एक ट्रक नुमा गाड़ी के पीछे हो गया। थोड़ी देर में कैप्टन शकील, तनवीर, नाशाद और जोसेफ भी पहुंच गए। जोसेफ का खून बहना खुद ब खुद बंद हो गया था। सफदर, तुम कंट्रोल रूम में जाओ और सामने लगे हुए बोर्ड में सुर्ख रंग का बटन को दबा देना। ऊपर की जानिब रनवे की छत हट जाएगी, जूलिया ने सफदर से कहा। और सफदर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कंट्रोल रूम में चला गया। चौकीदार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन चौकीदार को परे हटाकर वो सीधा ऑफिसर के पास पहुंच गया। उधर जूलिया ने सबको हेलीकॉप्टर में बैठने का इशारा किया। वो एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। अभी वो अच्छी तरह बैठ भी न पाए थे कि चौकीदार की नज़रों में आ गए। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जूलिया बड़ी घबराई। सफदर ऑफिसर के नज़दीक जाकर सीधा बोर्ड की तरफ बढ़ गया और 1 सेकंड बाद उसने सबके दरमियान लगे हुए सुर्ख रंग के बटन को दबा दिया। हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और रनवे पर लगी हुई छत एक तरफ हट गई। सफदर ने यह सब कुछ इतनी तेजी से किया था कि सब हैरान बैठे के बैठे रह गए। सफदर फौरन वापसी के लिए मुड़ा। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो सबको होश आया। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन सफदर ने दस्ती बम ऐन खींचकर कंट्रोल रूम में फेंक दिया और खुद बाहर निकल गया। एक जोरदार धमाका हुआ और कंट्रोल रूम के परखच्चे उड़ गए। उधर जैसे ही छत हटी, जूलिया ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को घेरा दे रहे थे। अब टीम में सफदर और इमरान बाकी रह गए थे। एक एक मिनट तो कीमती था। जूलिया ने हेलीकॉप्टर को आहिस्ता से ऊंचा किया। इतनी देर में सफदर करीब पहुंच चुका था। उसने दौड़कर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। अब वो हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा था। अभी उसके पैर जमीन से 2-3 फीट ऊंचे ही थे कि हेलीकॉप्टर को जोरदार झटका लगा और सफदर के हाथ छूट गए। वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। दरअसल जूलिया जल्दी से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल न कर सकी थी, इसलिए झटका लगा। सफदर जमीन पर गिरते ही उठ खड़ा हुआ, लेकिन चारों तरफ से दुश्मन ने उसे घेर लिया। लेकिन सफदर ने दस्ती बम निकालकर चारों तरफ फेंक दिए। जोरदार धमाके हुए और दुश्मन के सिपाहियों के परखच्चे उड़ गए। हेलीकॉप्टर अब काफी ऊंचा उठ चुका था। इमरान का अभी तक कोई पता न था। अचानक एक तरफ से इमरान एक आदमी को उठाए हुए आता नजर आया। इमरान का जिस्म जख्मी था, चेहरे पर खराशें थी। जिस आदमी को उसने अपनी कमर पर लाद रखा था वो बेहोश मालूम होता था। सफदर ने इमरान के पीछे एक और कदावर भरे हुए जिस्म वाले शख्स को दौड़ता हुआ देखा। उसने अभी एक भारी भरकम शख्स को कमर पर लादा हुआ था। जूलिया का हेलीकॉप्टर काफी ऊंचा उड़ गया था, चुनांचे अब वो एक और हेलीकॉप्टर की तरफ लपके, लेकिन दुश्मन के सिपाहियों ने एक बार फिर चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। इमरान और उस दूसरे शख्स जिसे सफदर पहचान गया, ये वही शख्स है कि जिसने उन्हें वायरलेस सेट दिया था और जो यकीनन X2 है। उन्होंने अपनी कमर पर लादे हुए आदमी को जोर से जमीन पर पटका और दुश्मन से दस्त बदस्त लड़ने लगे। इमरान के जौहर देखने के काबिल थे। जख्मी होने के बावजूद वो बेइंतहाई फुर्ती से लड़ रहा था। उधर X2 के जोरदार मुक्कों ने हश्र बर्पा कर दिया। सफदर भी हत्तल मकदूर लड़ रहा था कि ऊपर से जूलिया ने उन्हें देख लिया। उसने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और कैप्टन शकील ने मशीन गन से दुश्मनों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी।
हालांकि सफदर, इमरान और X2 भी लड़ाई में शामिल थे, लेकिन कैप्टन शकील का निशाना इतना सही था कि मजाल की कोई गोली उनको लगती फायरिंग से आने वाले घबराकर इधर उधर भागे। जूलिया ने हेलीकॉप्टर वापस उतारा और सफदर, X2 और इमरान ने 2 आदमियों को उठाकर हेलीकॉप्टर में फेंका और खुद भी सवार हो गए। अब हेलीकॉप्टर दोबारा उठने लगा। अभी तक हम पर बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ और ना ही हमें कत्ल करने की कोशिश की गई। सफदर ने हैरान होते हुए इमरान से पूछा। दरअसल वो लोग माकाजुंगा के अहकामात के मुंतज़िर है और माकाजुंगा इस वक्त तो बेबस हुए हमारे सामने पड़े है। माकाजुंगा? क्या यही माकाजुंगा है? सब ने हैरत से कहा। जी यही है जो दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे थे। X2 एक तरफ चुपके से बैठा था, सब उसकी तरफ चोर नज़रों से देख रहे थे, लेकिन साफ मालूम होता था कि X2 मेकअप में है। मेकअप भी बेढंगा था। उसके बेढंगे होने का मकसद ही यही था कि सब अच्छी तरह पहचान जाएं कि ये मेकअप है। जब हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊंचा निकल गया तो इमरान ने जेब से वायरलेस सेट निकालकर उस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी डायल कर दी। एक लम्हे बाद ज़ोरदार धमाके हुए और फिर नीचे आग के शोले और पत्थर हवा में उड़ते नजर आए। माकाजुंगा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका था और माकाजुंगा इमरान की हिरासत में थे। सब ने इत्मीनान का सांस लिया और हेलीकॉप्टर इमरान के मुल्क की तरफ उड़ता चला गया। मुशुद दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पर दूसरी किताब आने तक